یہ جو قاری ہم آپ کو سنواتے ہیں ان کا نام ہے عبد الرحمن بن جمال الاوسی. بہت سے لوگوں نے اس کا لنک مانگا اور یہ نام پوچھا کہ کون ہے اور کہاں سے ہمیں تلاوت مل سکتی. تو الحمدللہ قرآن فار آل اپلیکیشن جو ہے اس پر یہ پوری تلاوت اپلوڈ کر دی گئی ہے. اب آپ اپنے ٹیلی فون کے اندر ہی جو اینڈرائڈ یا آئی فون ہے اس میں اگر آپ قرآن فار آل اپلیکیشن کو ڈال لیں تو جتنی بھی تلاوتیں ہیں مختلف اور تفاسیر ہیں اور ترجمے ہیں اور الہدا کی باقی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو ٹیلی فون کے اندر سننے کو مل جائیں گی. تو اس میں اگر آپ کے پاس پہلے سے اپلیکیشن ہے تو آپشن میں جا کے اپنا ریفریش مینیو کو کلک کر لیجئے تاکہ جو نئی چیز ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے. اور جن کے پاس نہیں ہے اور اسمارٹ فون ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپلیکیشن کو, تو انشاءاللہ ان کو سننے کا موقع ملے گا. ورنہ یہ ہے کہ انشاءاللہ الہدا کی ویب سائٹ پر بھی اس کو ڈلوا دیتے ہیں جلد تاکہ آپ ساتھ ساتھ سن سکیں. سورۃ الکہف مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سورۃ الکہف دجال کے فتنے سے بچانے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی زندگی کے تمام معاملات میں فیصلہ کرنے کے لیے, راہ دکھانے کے لیے روشنی عطا کرے تو ان کو ہر جمعے اس سورت کی پابندی کرنی چاہیے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی, یعنی درست تجوید کے ساتھ, تو یہ اس کے لیے روز قیامت اس کی اقامت گاہ سے لے کے آپ کے گھر سے, آپ کے ریزیڈنس سے لے کر مکہ تک نور کا سبب بنے گی. اتنا نور ملے گا انسان کو. اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیات پڑھی پھر دجال نکل آیا تو اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گا. دجال کے فتنے سے محفوظ رہے. تو ان آیات کو زبانی یاد کر لیجئے, کم از کم پہلی 10 آیات کو, اور کسی نہ کسی نماز میں پڑھ لیا کیجئے تاکہ بھولے نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے. اور بہت ہی خوبصورت سورت ہے اور اس میں 4 فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے, 4 واقعات کے ذریعے سمجھایا گیا ہے. الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. کس بات پر تعریف؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, وہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی, یعنی قرآن مجید کے بھیجے جانے پر اللہ رب العزت کی تعریف اور بہت زیادہ شکر. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی, کوئی ایسی بات نہیں کہ جو انسان کو سمجھ نہ آئے یا حق سے ہٹی ہوئی ہو یا زیادتی یا ظلم والی ہو. قیماً مضبوط ہے, درست ہے, درست کرنے والی ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا, تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی سخت عذاب سے خبردار کرے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے, وہ محض جھوٹ کہتے ہیں. یعنی کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا بہت بڑا جھوٹ ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اچھا تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کو دیکھیے, تڑپ کو دیکھیے کہ وہ توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے لوگوں کے بارے میں کتنے فکر مند تھے کہ اگر انہوں نے شرک کیا تو ان کا انجام کیا ہوگا, ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا. آج باہر نکلتے وقت کیونکہ بادل نہیں ہے, سورج میں اگر تھوڑی دیر بھی کھڑے ہو کر اپنے آپ کو یہ آیت یاد کروائیں اور پھر آس پاس کے ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو ہدایت سے دور بھٹکے ہوئے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا اور ہمارا خود اپنا کیا بنے گا اگر ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی اور اس قرآن کی تعلیم کو فالو نہیں کیا. اور پھر اپنے آپ پر نظر ڈال کے یہ بھی دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر ایسی تڑپ ہے کہ لوگ ہدایت پا جائیں, یا ہماری ساری پریشانیاں اپنی ذات سے متعلق ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ دل تو ایک ہی ہے نا, یا وہ اپنے لیے تڑپے گا یا دوسروں کے لیے تڑپے گا.
تو جو لوگ صرف اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے تڑپتے رہتے ہیں یا دنیا کے فائدوں کے لیے تڑپتے رہتے ہیں وہ پھر بڑی انسانیت کے لیے ایٹ لارج نہیں تڑپ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس آ رہے ہیں اور آپ کی بیٹی کو دفنایا جا رہا ہے. وہ آپ کے پیچھے فوت ہوئی ہیں. حضرت عثمان کو آپ پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں. وہ جنگ بدر میں اس وجہ سے شرکت نہیں کر سکے تھے کیونکہ ان کی وہ اہلیہ تھی. حضرت عثمان آپ کے داماد تھے، یعنی حضرت عثمان اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے جنگ بدر میں شرکت نہیں کر پا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ان کو جنگ بدر میں کامیابی کی خوشی ملتی ہے اور دوسری طرف بیٹی کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر ملتی ہے. کس چیز پر خوشی منائی جائے اور کس چیز پر غم منایا جائے؟ ساری خوشیاں اور سارے غم اللہ کے لیے ہیں. جب انسان اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو پھر اللہ کی خوشی ہر خوشی سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے. اس وقت انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میری ذاتی خوشیاں کیا ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو محسوس کیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے تڑپتے تھے کہ لوگ ہدایت پا جائیں. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یعنی دنیا کی جتنی بھی رونقیں ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سرسبز باغات ہیں، سمندر ہیں، یہ سب کچھ زمین کی خوبصورتی ہے. لیکن یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ تاکہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ اچھے عمل کون کرتا ہے. یعنی چیزیں بنا کے عمل کا امتحان. جی ہاں، کہ کون ان چیزوں میں کھو کر رہ جاتا ہے اور کون اپنے رب کو یاد کرتا ہے. آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. یعنی یہ دنیا ختم ہو جائے گی. بڑی بڑی بلڈنگز اور انسان کے ترقی کے جو بڑے بڑے نشانات ہیں سب کے سب ملیا میٹ ہو جائیں گے اور زمین ایک سفید میدے کی روٹی کی طرح بالکل ہموار، جس میں نہ کوئی پہاڑ ہوگا نہ ٹیلا نہ کوئی چھپنے کی جگہ، وہ ہموار کر کے رکھ دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی اور تمام انسان حساب کتاب دینے کے لیے اس پر آ کھڑے ہوں گے. تو اس لیے انسان کو ایک آج کا دن، ایک کل کا دن اور ایک پرسوں کا دن یاد رکھنا ہے. آج کا دن کیا ہے؟ جو آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے طور طریقوں پر غور کرنا ہے. کل کا دن کیا ہے؟ جو میدان حشر کا دن ہے. اور پھر پرسوں کا کیا ہے؟ جو حشر کے بعد آخری دن آئے گا جنت یا جہنم کا، کہ اس کا انحصار آج کے دن پر ہے. تو درمیان میں انسان کا امتحان ہے. ہم اس امتحان کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پر سوچنا چاہیے. پھر یہاں پر سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا گیا، جس کے نام پر ہی سورت کا نام سورت الکہف رکھا گیا. یہ کون تھے اصحاب الکہف؟ کہف والے، غار والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے، نوجوان یوتھ غار میں جا کر چھپ گئے. کیوں چھپے تھے؟ اپنا دین بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اور ہمارا معاملہ درست کر دے، ہمارا معاملہ درست کر دے، ہمارے حالات درست کر دے. اب دیکھیے کہ وہ بھی ایک یوتھ تھی، وہ بھی نوجوانوں کا گروہ تھا. اور آج آپ نوجوان، آپ میں سے اس وقت جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے اکثریت کون ہے؟ نوجوان. اپنے آپ کو ان نوجوانوں سے کمپیئر کریں کہ وہ بھی نوجوان تھے. اگر ان کو اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے. ان کی زندگی کس کام میں گزر رہی ہے اور ہماری زندگی کس کام میں گزر رہی ہے؟ ان کی دلچسپیاں کیا ہیں اور ہماری کیا ہیں؟ ہمارے ہاں تو عام طور پر یہ کہہ کر کے جوانی دیوانی ہوتی ہے، سب کچھ جائز قرار دے دیا جاتا ہے. نہیں، محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا تھا. ہمارے 17 سال کے بچے ٹین ایجر ہونے کے نام پر ہر خرابی کرنے کو روا سمجھتے اپنے لیے، اور ان کو لائسنس ملا ہوا ہے کہ چونکہ ٹین ایج ہے اس لیے چاہے تو ماں باپ سے سخت بدتمیزی کریں، چاہے تو اپنا وقت سارا موویز دیکھنے میں اور گیمز کھیلنے میں صرف کریں، یا جو بھی کریں انہیں کوئی کچھ منع نہ کرے. اگر منع کرو تو پھر شامت ہے. یاد رکھیے، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے، اس کا اعمال نامہ لکھا چلا جا رہا ہوتا ہے. ہم کچھ بھی بولتے ہیں، ہم کچھ بھی لکھتے ہیں، ہم کچھ بھی کرتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. جوانی کی زندگی سب سے زیادہ پروڈکٹیو زندگی ہونی چاہیے. یہ انسان کے سیکھنے کی زندگی ہے، بہت کچھ کر لینے کی زندگی ہے. کیونکہ جو انسان جوانی سے پار گزرتا جاتا ہے، ڈھلتا جاتا ہے، تو اس کا سارا جسم بھی جواب دیتا جاتا ہے، اس کے ذہن اور سوچیں بھی جواب دینے لگتی، اور وہ اتنا پروڈکٹیو نہیں رہتا جتنا جوانی میں ہو سکتا ہے. اس لیے آپ سب اپنے ایک ایک دن کو
بہت سوچ سمجھ کر گزاریں اپنے دنوں کو بھی اور اپنی راتوں کو بھی، کیونکہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یوتھ کے لیے راتوں کو جاگنا ہے، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، جب رات کو جاگتے ہیں تو کیا کیا نقصانات ہیں، دن کو سوتے ہیں، جب دن کو سوتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہے، ہماری سوشل لائف ختم ہو جاتی ہے، جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں رہتا. رات کو جاگتے ہیں تو رات کو پوری دنیا سے ہم رابطے میں ہیں، لیکن اپنے گھر والوں سے کوئی قریبی تعلق نہیں. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمارے حسن سلوک کے حقدار کون ہیں، ہمارے قریب ترین لوگ ہیں. پھر جب ہم رات کو جاگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، صبح فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اور جب فجر کے لیے انسان نہیں اٹھتا، فجر کی نماز قضا کر دیتا تو اس کی سزا معلوم ہے آپ کو کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک فرشتہ جو ہے ایک شخص کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے اور اس کا سر کچل دیتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ سر صحیح ہو جاتا ہے اور پھر وہ پتھر لاتا ہے پھر مارتا ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو صبح فجر کی نماز قضا کر کے سوتا رہتا ہے اور اٹھتا نہیں. تو جب ہم صبح نہیں اٹھتے اور یہ کہہ کہ اوہ رات کو چونکہ دیر سے سوئے تھے اس لیے نہیں اٹھے، ہماری غلطی نہیں، ہم نے الارم بھی لگایا تھا. الارم کیسے سونا جائے جب آپ ڈیپ سلیپ میں چلے گئے؟ اب تو آپ کے سارے سینسز بند ہوئے پڑے. تو اصل خرابی کو دیکھیے کہ رات کو دیر سے سونا. پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں تو بعض اوقات صبح ہم اسکول جانا ہے یا کام پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے. اب جب جاب وغیرہ پہ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہاں پر پورا حق ادا نہیں کر سکتے، نیند کمپرومائز ہوتی ہے. جب نیند کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر ہماری صحت بھی برباد ہوتی، پوری طرح توجہ سے ہم کوئی کام نہیں کر پاتے، پوری دلچسپی سے کوئی کام نہیں ہم کر پاتے، اور اس طرح چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. کوئی ہمیں چھوٹی سی بات کرے تو بہت زیادہ غصہ چڑھ جاتا ہے اور ہم اگلی پچھلی کسر نکال لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں خرابی شروع کہاں سے ہوئی؟ اس کے علاوہ بہت سی خرابیاں ہیں، کیونکہ آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے، لیکن آج کی یوتھ چونکہ ان چیزوں میں مبتلا ہے اس لیے ان چیزوں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. تو وہ یوتھ کیسی تھی؟ ان کو سب سے زیادہ عزیز اپنی فیس بک نہیں تھی، اپنا ایمان تھا. سب سے زیادہ عزیز ان کا موبائل نہیں تھا، ان کا ایمان تھا. انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے ماں باپ، گھر بار، عیش و عشرت کی سب زندگی چھوڑی. کہا جاتا ہے وہ اس وقت ہی ایلیٹ کے بچے تھے، بہت کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے. ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اب انہیں ختم کر دیا جائے گا یا انہیں زبردستی شرک کی طرف پھیر دیا جائے گا، تو انہوں نے ہجرت کرنا پسند کی. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تو انہوں نے کہا اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز. انہوں نے دعا مانگ لی، اللہ نے دعا سن لی اور اپنی رحمت کر دی اور ہمارا معاملہ درست کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. قرآن قصوں کی کتاب بھی ہے، بہت خوبصورت سٹوریز ہیں اس میں. فرمایا وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نوجوانوں سے محبت کرتا ہے. جب کوئی جوانی میں اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے. اور یہاں اللہ نے ان کو ہدایت میں ترقی دی. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے الہ بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر کار اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی شرک کرے. اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، نکل چلتے ہیں یہاں سے، اپنا آپ بچاتے ہیں. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا. دیکھیں کیسے اللہ کی مدد آئی کہ سورج ڈائریکٹ ان پہ نہیں پڑتا تھا کہ ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا تھا. یعنی اس وقت بھی انہیں سورج ڈسٹرب نہیں کرتا تھا. اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی وہ سائڈز بدلتے اپنے، حالانکہ وہ سو رہے تھے.
ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اگر تم کہیں جھانک کر ان کو دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے وحشت بیٹھ جاتی. اللہ تعالیٰ کس طرح ایک بے آب و گیا جگہ میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ اکیلے پڑے ہوئے تھے، جہاں وحشی جانور بھی آ سکتے تھے، جہاں ان کے دشمن بھی آ سکتے تھے، لیکن ایک کتا جو ساتھ چلتے وقت حفاظت کے لیے وہ لے چلے تھے. اور اس کتے کی بھی بڑی شان ہے کیونکہ صحبت صالح میں تھا اور ان کی حفاظت بھی ایک طرح سے کر رہا تھا دروازے پہ بیٹھ کر جب وہ سو رہے تھے. تو بہرحال وہاں پر راتوں کو بھی اور دن کو بھی اور سردی میں بھی اور گرمی میں بھی اور دھوپ میں بھی اور ہر چیز میں محفوظ پڑے سوتے رہے کئی 100 سال تک. یہ حفاظت کس کی طرف سے تھی؟ یہ مدد کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے تھی. اور پھر ان کا روب بھی ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی دیکھے ان سے ڈر کے بھاگ جائے، قریب بھی نہ پھٹکے. اور پھر ایک دن وہ جاگ اٹھے جب اللہ نے چاہا، اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. انسان تھے وہ بھی، کھانے سے منع نہیں کیا گیا. اٹھے اور اپنے لیے کھانے کی تلاش شروع کی. اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. یعنی احتیاط، اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر دیں گے. ابھی ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم کتنے 100 سال سو چکے ہیں، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ دوسرے کہہ دیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فگرز تو بتایا ہی نہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ اصل سبق پر توجہ رکھیں، کہانی کو اس انداز میں نہ لیں کہ کتنے تھے، کتنے بجے نکلے، کتنے بجے پہنچے، کتنے بجے سوئے اور کتنے بجے اٹھے اور کیا تاریخ تھی. ان چیزوں میں نہیں پڑے. جو اصل سیکھنے کی بات ہے وہ سیکھی جائے یہاں سے. فرمایا کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو، کیونکہ پتہ بھی چل جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، حاصل کچھ نہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ ایسے علم سے بچا جو فائدہ نہیں دیتا. اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رشد مانگتے رہنا چاہیے جس طرح اصحاب کہف نے مانگی. اور جب بھی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ جس میں انسان کو فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہو، 2 چیزیں برابر کی سامنے آ رہی ہو، پتہ نہ چل رہا ہو کہ کس چیز کو چوز کیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دعا کرتے تھے، اللہم استہدیک لارشد امری واعوذ بک من شر نفسی. اے اللہ میں تجھ سے اپنے معاملات میں رشد و ہدایت کا طلبگار ہوں، میرے معاملات درست کر دے، میں صحیح رہنمائی کر، اور میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یعنی بعض اوقات انسان کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ خیال نیکی کا ہے یا دل کے اپنی کوئی خواہش ہے. یعنی نیکی اور خواہش میں فرق نہیں کر پا رہے ہوتے ہم، تو کیسے جانے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو اللہم استہدیک لارشد امری واعوذ بک من شر نفسی، اللہ سیدھا راہ دکھا اور میرے نفس کے شر سے مجھے بچا. ایک اور اہم ہدایت یہ جہاں دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بات کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ضرور کر دوں گا، اللہ کہ انسان انشاءاللہ کہے، کیونکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں، اللہ ہی کرتا ہے جو کرتا ہے. تو انشاءاللہ کہنا ضروری ہے. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے. کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 اور سال بڑھ گئے ہیں. تم کہو ان کے قیام کی مدت اللہ زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا
اور سننے والا، زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ تو پورا واقعہ کیا بتاتا ہے ہمیں کہ انسان اگر دین کے معاملے میں کمپرومائز نہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرتے وقت اللہ سے مدد مانگ لے اور حالات کے درست ہونے کی دعا کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود ہی سب کچھ کر لے گا، یا پھر کرتا کچھ اور رہے اور کسی وقت اس کو خیال آ جائے کہ ہاں دین کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، تو پھر کوئی چھوٹی موٹی دعا کر لے یا توجہ کر لے اور پھر واپس اپنی دنیا میں چلا جائے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے مدد نہیں آتی۔ مدد آتی ہے توکل کرنے والوں کے لیے، مدد آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کہ آپ دیکھیے کہ جس وقت ان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، سب کچھ تیار ہے، جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اس وقت میں آپ کی کیا مدد کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ سے مدد نہیں چاہیے، مجھے اپنے رب سے مدد چاہیے۔ وہ رب کے پاس گئے، واپس آئے، کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس نے تمہیں بھیجا ہے وہ تم سے زیادہ جانتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے۔ یعنی جبریل پر بھی بھروسہ نہیں کیا، جبریل پر بھی توکل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور کیا ہوا؟ لٹرلی انہیں آگ میں پھینک دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا تھا حالات، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ وہ اوپر سے آگ کے علاوہ بھڑک رہے ہیں، ابراہیم آگ کے اندر ہیں، آگ میں پھینکنے والوں کو بھی نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے آگ، اللہ نے حکم دیا آگ کو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا۔ ابراہیم کو کچھ نہیں کرنا، ایک بال بھی بیکا نہیں کرنا، اور وہ جب تک اللہ نے چاہا اس کے اندر بھی رہے۔ یہ نہیں تھا کہ اندر ڈبکی لگا کے باہر نکال لیے گئے تھے فوراً، ایسا نہیں تھا، وہ اندر رہے تھے، اور جب آگ کے اندر رہے اور آگ ٹھنڈی ہو گئی اور باغ بن گئی اور سلامتی والی بن گئی، تو وہ اس میں انجوائے کر رہے تھے۔ بعض اوقات ظاہری حالات نہیں بدلتے، لیکن انسان کے اپنے اندر کا ایمان اور رب پر بھروسہ اور رب کی مدد اور حالات کی درستگی انسان کے اندر ایسی ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے کہ باہر گرمی کی تپش اور آگ کی تپش بھی اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ اس ایمان کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پوری یکسوئی اور توجہ چاہیے، اللہ پر بھروسہ چاہیے، اللہ کو سب کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یوتھ کے لیے پیغام کیا ہے کہ وہ وقتی خواہشات سے نکلے اور اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، غیر ضروری چیزوں کو چھوڑیں، اہم ترین چیزوں کی طرف متوجہ ہوں، اور ہر حال میں اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ماں باپ کو یا معاشرے کو ذمہ دار کرا کے اپنے فرائض سے سبکدوش نہ ہو، اپنی فکر خود آپ کریں، اپنی ذمہ داری لیں، بی ریسپانسبل، آپ کا حساب ہوگا، اللہ کو جواب دینا ہوگا، اس کی تیاری کریں، راتوں کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، اللہ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور خاص طور پر جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ اس پڑھنے کا حق ادا کر دیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی کتاب میں سے جو کچھ بھی آپ پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کہ تو سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اللہ سے بچ کر بھاگنے کی کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو، ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ یعنی جو لوگ اللہ کے دین میں آگے ہیں ان سے اپنا تعلق مضبوط کرو، نہ کہ جو دنیا میں آگے ہیں، کیونکہ دنیا والوں سے دوستی کرنے اور ان کے پیچھے جانے کا مطلب کیا ہے کہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو۔ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ والوں کے پیچھے جائے گا اور ان کے ساتھ رہے گا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے نگاہ ہرگز نہ پھیرو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی عام انسان کو نہیں۔ اگر آپ کو ایسی کمپنی اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کرے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جیسے فرائی کرنے کے بعد نیچے جو رہ جاتی ہے نا تلچھٹ، تھک تیل، تھک آئل،
اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز یعنی جو چپک جائے منہ سے، اور بہت بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے کپڑے پہنیں گے، اونچی مسندوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے، بہترین جزا اور اعلیٰ درجے کی قیام گاہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کیجئے. 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی بھی کسر نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت بھی کبھی فنا ہوگی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر مجھے کبھی اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. بڑی خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ دنیا میں مل گیا تو آخرت میں کیوں نہیں ملے گا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے ہی کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نکال نہ سکے. آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ پھل مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو چھتوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. یہ تھا وہ شخص جس نے دولت کو سب کچھ سمجھ رکھا تھا، اپنی زمینوں اور باغوں کے اوپر بہت بھروسہ تھا، اللہ پر بھروسہ نہیں. لیکن حقیقت میں کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، آخرت کے حساب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں، خواہ ان کے پاس کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ ہو. پہلی یوتھ نے توکل کیا اور ایمان کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا، اللہ نے اس کے لاج رکھی اور ان کے لیے رحمت عام کر دی. یہاں دوسرا شخص جس کے پاس کچھ نہیں، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن وہ جس کا بھروسہ دنیا پر تھا اس کے سامنے اس کو دکھا دیا کہ دنیا پر توکل کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. انسان خالی ہاتھ ہی رہ جاتا ہے. اور پھر یہاں پھر دوبارہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ عرش کے خزانوں کے نیچے سے یہ کلمہ آیا ہے ہمارے پاس. اس لیے اس کو ہر اچھی چیز دیکھتے وقت پڑھنا چاہیے. جب کبھی امپریس ہو، حیران ہو تو واو کہنے کے بجائے ماشاء اللہ کہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی، کیونکہ جنت میں پودے لگانے والا کلمہ ہے. درخت لگانے والے کون سے؟ سبحان اللہ والحمد للہ، اور یہ پودے لگانے والے. ٹھیک، نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کر سکتا، اور نہ کر سکا آپ ہی وہ اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار اللہ برحق ہی کے لیے ہے. انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت اس مثال سے سمجھا دیجئے کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیا کی زندگی کی ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والیاں نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. یعنی دنیا کی مثال ایک باغ کی طرح ہے جو بارش برسنے پر ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور پھر ایک وقت میں کٹائی ہوتی ہے اس کی اور ہر چیز بھس بن کر رہ جاتی. اسی طرح انسان کو دنیا میں دولت ملتی ہے، مال، آرائش اور زینت اور جوانی، جس میں انسان بہت کچھ کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ آب و تاب ہمیشہ باقی رہے گی. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور ہر چیز کا محتاج ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سانس لینے کا بھی محتاج ہو جاتا ہے. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. کہ مرنے کے بعد پھر انسان آگے جاتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے قیامت کے دن. لو دیکھ لو
آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو، سامنے کیے ہوئے کام اور چھپ کے کیے ہوئے کام، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے کہ میں نے سارے انعامات تم پر کیے، تم مجھے بھول جاتے ہو اور شیطان کی باتوں میں آتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں. بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس دن جب ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے. جتنے بھی غلط کار ہیں وہ آگ کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ اب یہی ان کا گھر ہے، ٹھکانہ ہے، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کی حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جائے جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، یا کہ وہ عذاب سامنے آتے ہوئے دیکھ لیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا کسی اور غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے. کسی کی نصیحت سننا ایک مشکل کام ہے، اور خاص طور پر اگر وہ اللہ کی بات کر کے بات کر رہا ہو تو اور بھی مشکل. تو فرمایا ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے جسے اللہ کی بات بتائی جائے اور وہ منہ موڑ لے کہ میں نہیں مانتا. تم یہ اپنی نصیحتیں اپنے پاس ہی رکھو اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے، یعنی دنیا میں ہم نے ان کو سزا دی کہ ان کے دل بند کر دیے جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے. تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اور وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ جانے کی نکلنے کی راہ یہ کوئی نہ پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں جو تمہارے سامنے موجود ہیں، کیونکہ جتنی بھی بستیوں کی تباہی کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے وہ دراصل آس پاس ہی تھی، یعنی مکہ کے. عربوں کے ہاں نون تھی، معلوم تھی. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. اہل مکہ کو بتانا مقصود ہے کہ تم بھی بچ نہیں سکو گے، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا میں اپنا سفر کبھی ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں. یہ قصہ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ ایک سائل کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا. جیسے دولت والے کا وہ جملہ پسند نہیں آیا نا، ایسے علم والے کا بھی یہ جملہ پسند نہیں آیا. اور وحی کے ذریعے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر جو آپ سے بھی بڑا عالم ہے وہ موجود ہے اور اب آپ جائیں اور ان سے کچھ سیکھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا وہ بندہ ہوگا. نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی مقام ہے. چنانچہ انہوں نے مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا، اور اپنے ساتھ اپنے نوجوان شاگرد یوشع بن نون کو بھی لے لیا.
یہ وہی یوشع بن نون ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر اپنا وطن دوبارہ حاصل کیا تھا، فلسطین کو آزاد کرایا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی ڈٹرمنیشن دیکھیے علم سیکھنے کے معاملے میں. کہتے ہیں کہ میں تو سفر ختم ہی نہیں کروں گا جب تک دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں. اور ہم تھوڑا سا کام کر کے پھر تھک جاتے ہیں، پھر چھٹی کر لیتے ہیں، سفر ختم کر لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس وقت تک چین سے بیٹھوں گا ہی نہیں جب تک کہ میں وہ علم حاصل نہ کر لوں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا، لمبی مدت تک چلتا رہوں گا. علم کے راستے میں سفر، رحلہ فی طلب العلم، یہ مسلمانوں کا شعار رہا ہے کہ جہاں بھی علم ملے وہاں پہنچ جاؤ، اور صرف گھر کے آرام دہ کمفرٹ زون میں بیٹھ کے مت سیکھو، بلکہ جا کر علم کی مجلسوں میں حاضر ہو اور وہاں بیٹھ کر سیکھو، کیونکہ وہاں صرف ایک سے ہی سیکھنے کا موقع نہیں ہوتا، دائیں بائیں سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے انسان. بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے. اب مقام آ گیا لیکن وہ آرام کرنے لگے. اب آپ دیکھیے کہ تھوڑی دیر کا بھی آرام، ایک دن کی بھی چھٹی انسان کو بعض اوقات کتنا پیچھے کر دیتی ہے. اگر آج مثلا آپ یہاں نہیں آتے، سپارہ نہیں سنتے، تو کیا اس کا سننا اور نہ سننا برابر ہے؟ ہرگز بھی نہیں. کتنی چیزیں جو پڑھی ہوئی بھی ہوں ان کی بھی یاد دہانی ہوتی. تو اس لیے کسی دن غافل نہیں ہونا، آرام میں نہیں پڑ جانا، اور رات کو اتنا نہیں جاگنا کہ صبح اٹھ نہ سکے اور چھٹی کرنی پڑے یا وین مس ہو جائے. بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے. وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے دن سفر سے ہم بری طرح تھک گئے ہیں. انسان ہوتے ہیں پیغمبر بھی، بھوک بھی لگتی ہے، تھکتے بھی ہیں. بھوک کا ذکر کرنا، تھکنے کا ذکر کرنا کوئی ناشکری نہیں ہے. اگر انسان کسی سے کہہ دینا کہ اس وقت میں تھک گیا ہوں، یہ کام پھر کر لیں گے، تو کوئی حرج نہیں، کوئی ناپسندیدہ بات نہیں. خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. اب نہ کچھ کھانے کو ہے اور جگہ بھی نہیں ہے، واپس چلو. اب دیکھیے آپ لمبا سفر کر کے کہیں پہنچے، بیٹھے دسترخوان لگائے کہ کھانا کھائیں، اور وہاں آپ کو پتا چلے کہ جہاں آپ نے جانا تھا وہ بھی مس ہو گیا، آپ کا سٹاپ بھی مس ہو چکا ہے اور کھانا بھی جا چکا ہے. اب کیا کریں؟ امام شافعی کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ سفر میں تھے، بہت سخت بھوک لگی، وہ اور ان کے 2-3 ساتھی تھے. انہوں نے کچھ پکی ہوئی مرغیاں اور اپنے ساتھ لے کر چل دیے. تو راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے اس کو کپڑے سے باندھ کے یعنی رکھا درخت کے ساتھ، اور خود انہوں نے کہا مغرب ہوگی پہلے نماز پڑھ لیتے. تو انہوں نے جماعت سے نماز شروع کی. اتنے میں کیا ہوا، دور سے ایک لومڑی آئی اور ایک مرغی لے گئی. خیر انہوں نے نماز نہیں توڑی، نماز پوری کی. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جیسے لومڑی نے کوئی چیز پھینکی، تو وہ جلدی سے گئے کہ وہ شاید مرغی پھینکی تو جا کے اٹھائیں. وہ سارے مرغی اٹھانے گئے تو لومڑی نے آ کے دوسری مرغی بھی اٹھا لی اور چلی گئی. تو بعض اوقات غفلت سے اور چالاک لوگوں سے جب انسان نہیں بچتا تو اسی قسم کے دھوکے کھا جاتا ہے. تو لومڑی چالاکی کی علامت ہوتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میرے دل کو کچھ ہو گیا کہ پھر پتہ نہیں ان کا سفر، ان کی مغرب ہوگی، رات ہوگی، کوئی بستی ملی کہ نہیں، کھانا ملا کہ نہیں، اور یہ طلب علم میں تھے. علم کے راستے کی تکلیفیں جو ہیں جب تک انسان نہیں اٹھاتا علم حاصل نہیں ہوتا. تو آج سب اپنے ساتھ عہد کریں کہ کچھ بھی ہو گزرے چھٹی نہیں کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہے کہ واپس جانا ہے. آپ کو معلوم ہے واپسی کا سفر سب سے مشکل ہوتا ہے. یعنی اگر بھول کے راستہ آگے آ جائے، انسان کہتا ہے کہ وہ جگہ اٹھا کے یہاں لا دو، اب میں وہاں نہیں جا سکتا. تو بہرحال واپس چل کے جانا تھا جس مقصد کے لیے نکلے. یہ اصل میں ان کا ٹیسٹ ہوا تھا نا. ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں گے اور ہم سیکھیں گے اور ہم یہ ڈگری لیں گے اور ہم یہ پڑھیں گے اور اتنے بڑے عالم بن جائیں گے، لیکن پہلا ہی امتحان آتا ہے اور ہم وہیں ٹھوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی چیز ہمیں بادر کرتی ہے تو ہم وہیں سے ہی پیچھے پلٹ جاتے ہیں کہ نہیں یہ جگہ ٹھیک نہیں. اور کچھ لوگ تو ساری زندگی جگہ ہی تلاش کرتے رہتے ہیں اور پڑھ کچھ بھی نہیں پاتے. تو اپنے آپ کو جما کے رکھیے. کس چیز پر؟ علم پر. اس کے لیے صبر چاہیے. تو صبر کی اقسام پڑھی تھی نا. تو سب سے زیادہ صبر سب سے مشکل چیز کو حاصل کرنے کے لیے کرنا ہوتا ہے، اور وہ علم ہے. سب سے قیمتی چیز ہے علم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے. وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی خضر علیہ السلام، جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا.
موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش میں سے تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی؟ اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا، کیونکہ یہ کلاس روم کا علم نہیں، اس میں تو تجربوں اور مشاہدوں سے سیکھا جائے گا جس کا نتیجہ سامنے آنے میں بڑا ٹائم لگے گا. اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو اچھا شاگرد وہ ہوتا ہے جو استاد کی بات مانے. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود آپ کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں. سوال نہیں کرنا، سوال منع ہے. اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، سوراخ کر دیا، یعنی خضر علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس نے شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے؟ یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی. چپ نہیں رہ سکے، صبر نہ کر سکے. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے؟ انک لن تستطیع معی صبرا، تم ہرگز بھی صبر نہیں کر سکتے. قال لا تؤاخذنی، عاجزی کرنے لگے، ہمبل ہو گئے، کہنے لگے ایکسکیوز می، معاف کر دیجئے، بھول چوک پہ مجھے نہ پکڑیے، بما نسیت، کیونکہ میں بھول گیا تھا، بھول کے تبصرہ کر بیٹھا تھا. ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں آپ مجھ سے سختی سے کام نہ لیں، نرمی برتی، اچھے استاد بنے. فانطلقا، پھر دونوں چل دیے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک ایک لڑکے کو پایا، فقتلہ، اس کو قتل کر ڈالا خضر علیہ السلام نے. پھر چپ نہ رہ سکے. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بڑا ہی برا کیا. تو انہوں نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. چلیے شروع کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے. لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے، مہمانی سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا، درست کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور پھر ایک آبادی میں جا کر اترے اور وہاں انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، تعلیمی سفر، ایجوکیشنل ٹرپ. اور اس میں تعلیم کا انداز بہت ہی انوکھا تھا اور بہت ہی گہرا، جو عام طور پر ہمارے ہاں اختیار نہیں کیا جاتا، لیکن ایسا انداز بہت دیر پا اثرات چھوڑتا ہے انسان پر. خضر علیہ السلام نے جو کام کیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ بہت شاکنگ نوعیت کے تھے. ان کے لیے بہت حیرت انگیز تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ استاد کو طالب علم کو ایک حیرت میں بھی مبتلا کرنا چاہیے اور اس کے اندر ایک طلب یا ایک کیوریوسٹی کریٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ سیکھنے کا شوق اس کے اندر پورا پورا آ جائے. اچھی بھلی کشتی کو عیبدار بنانا، چھوٹے بچے کو ہلاک کر دینا اور جنہوں نے کھانا نہیں دیا ان کی دیوار بنا دینا، بظاہر ایسے کام ہیں جو صحیح نہیں لگتے. یعنی اگر عقل کی روح سے دیکھا جائے یا ہمارے دنیا کے صحیح اور غلط کے معیار سے دیکھا جائے تو یہ ٹھیک نہیں لگتے، لیکن حقیقت میں ان کے اندر بہت گہری مصلحت چھپی ہوئی تھی جو ایک عام نظر سے انسان کو نظر نہیں آ سکتی. دنیا میں بہت سے کام بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں بہت غلط لگتے ہیں اور ظلم پر مبنی لگتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ
صحیح اور بہت مفید بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم کسی کو بیمار دیکھتے ہیں اور وہ بیماری اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی تکلیف کا باعث ہے، یا کوئی شخص بالکل بے ہوش پڑا کومے کی حالت میں اور اسے دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص اس وقت بہت ہی ایک مظلومانہ حالت میں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس حال میں اس کو رکھنا اس کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے. اسی طرح ہم دنیا کے نظام میں بعض اوقات بہت خرابیاں اور بھی دیکھتے ہیں اور ان پر تبصرے کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس دنیا کو اس طرح نہیں کسی اور طرح ہونا چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے. آخرت میں جب انسان کی آنکھوں کے سامنے یہ مصلحت کے پردے اٹھیں گے تو اس وقت انسان یہی کہے گا کہ وہی ہونا چاہیے تھا جو ہوا، ہماری سوچ غلط تھی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اپنے والدین کے کچھ فیصلوں کو اپنے حق میں بہت برا سمجھتے ہیں، بعض اوقات اپنے استادوں کی کچھ ججمنٹس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، یا باتوں کا زندگی میں ایسے واقعات اور حادثات ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی چیز کا حصول چاہتے ہیں اور وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. بہت سال کے بعد جا کر ہمیں عقل آتی ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ بہت ہی بہتر ہوا. اگر وہ چیز جو ہم چاہتے تھے ہمیں مل جاتی تو ہمارے لیے وہ فائدے کی نہ ہوتی. تو اس لیے انسان کو اپنے طور پر محنت کرتے رہنا چاہیے، اچھے کام کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد اگر چیزیں مرضی کے مطابق نہ ہو، ہمارے فیور میں نہ ہو، تو ان پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، انہیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے. یہی مطلب ہے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا کا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی مجھے رزق دیتا ہے، جو کچھ وہ مجھے دیتا ہے میں اس پہ راضی ہوں، اور جو وہ مجھ سے روک لیتا ہے میں اس پر بھی راضی ہوں. اس طرح ہر حال میں انسان خوش رہنا سیکھ جاتا ہے، ہر حال میں انسان اطمینان میں رہتا ہے. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسری بار موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات میں انٹرپٹ کیا ان کے کام میں، تو کہا کہ اگر میں آپ سے اس کے بعد کچھ کہوں تو آپ مجھے ساتھ ہی نہ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اگر وہ یہ نہ کہتے تو ہمیں کچھ اور بھی سیکھنے کا موقع مل جاتا، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا، اس دیوار کو اٹھا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، کیونکہ وہ خود ہی کہہ چکے تھے کہ اس کے بعد آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر تھا، یعنی اسے بڑے ہو کر کافر ہونا تھا. اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پر مجبور کر دیتا، یعنی انہیں بہت زیادہ تنگ کر دیتا. تو بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں، اولاد ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نہیں دیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ اس نیک انسان کے گھر اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو گیا کہ جو اس کا بھی دین ایمان برباد کر دے اور اس کی آخرت کو برباد کر دے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کی دعا کے باوجود اس کو بچہ نہ دیا جائے اور قیامت کے دن اس کا بہترین اجر اور صلہ اس کو عطا کر دیا جائے. اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے اس کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اچھی اولاد کی دو خوبیاں انڈر لائن کر لیجئے، جو اخلاق میں بہتر ہو اور صلہ رحمی زیادہ کرتی ہو. یعنی سب سے زیادہ جو ہمیں اچھا اخلاق رکھنا چاہیے وہ کس کے ساتھ؟ اپنے والدین کے ساتھ. سب سے زیادہ پیار، محبت، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی بات کو سننا، بھاگ بھاگ کے ان کے لیے کام کرنا، اس کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں. اور سب سے زیادہ صلہ رحمی بھی ان کے ساتھ، کیونکہ یہ دو صفات قرآن مجید میں اچھی اولاد کی بتائی گئی ہیں.
خیرا منہ زکاتن و اقرب رحمہ. زکات میں تزکیہ آتا ہے جس میں اخلاق اور نیکی اور پاکیزگی، یہ ساری چیزیں، یعنی والدین کو دھوکہ نہ دینا، اچھے کام کرنا، اور پھر رحم کا معاملہ کرنا. یہ بتائیے کہ کل کس نے واقعی شعوری طور پر رب ارحمہما پڑھی ہے؟ الحمدللہ، ویری گڈ. اور اللہ کرے کہ یہ دعا جو آپ نے اپنے والدین کے لیے مانگی ہے وہ سب کے لیے قبول بھی ہو، کیونکہ والدین رحمت کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اگر ان پر رحمت ہو جائے تو ان کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے کتنے دکھ اٹھاتے ہیں. اگر اپنی امی کے بارے میں آپ سوچیں تو کتنی تکلیف دے کے انہوں نے آپ کو جنم دیا، اور بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے کتنی بار آپ کے لیے کھانا پکایا، کچھ یاد ہے؟ گن سکتے ہیں؟ سوچیے آپ کی عمر مثلاً 20 سال ہے فار ایگزامپل، 20 سال کے کتنے دن بنے اور ایک دن کے کتنے کھانے، ان کو آپ کیلکولیٹ کریں. کتنی بار انہوں نے آپ کے لیے تکلیف اٹھائی، اور کچھ وقت تو ایسا تھا کہ انہوں نے آپ کو بٹھا بٹھا کے کھلایا بھی، خود بعد میں کھایا اور پہلے آپ کو کھلایا. اسی طرح والد، آپ کے والد آپ کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، ہر روز کام پر جاتے ہیں، اور بعض اوقات کتنے مشکل کام باپ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو کچھ وہ کما کر لاتے ہیں ہم کتنے بعض اوقات فضول خرچی میں اڑا دیتے ہیں، اس کی قدر ہی نہیں کرتے. تو نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ والدین کی ہر حال میں قدردان ہوتی ہے، ان سے محبت کرتی، خواہ ان سے کبھی کبھی سختی کا بھی معاملہ سامنے آ جائے. یعنی امی ڈانٹ بھی دیتی، ابو بھی بعض اوقات سختی کر دیتے، لیکن اس کے باوجود اچھی اولاد جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ بھی اچھا کرتی اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتی. اور اس دعا کو آپ نے زندگی بھر نہیں بھولنا، ہر روز. کیونکہ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے لیے اچھا کرے گی، اور پھر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کریں گے، زندگی میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے، یاد رکھیے جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو اس وقت ہمیشہ پلٹ کر ماں باپ کے لیے دعا کیجیے اور سوچئے کہ کہیں میں نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کیونکہ والدین کے ساتھ زیادتی کا نقصان، بدلہ دنیا میں بھی انسان کو ملے گا. یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں ہی ملے گی، دنیا میں نہیں ملے گی، لیکن ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا میں بھی ملے گی. تو اس لیے جب تکلیف آئے، اس بات کو یاد رکھنا، بھولنا نہیں، جب کوئی تکلیف آئے تو یاد رکھیں کہیں امی ابو کو تو نہیں ستایا، اور اگر کچھ کیا تو ان سے معافی مانگ لیں، اور اگر وہ زندہ نہیں ہے تو ان کے لیے بخشش کی دعا کریں اور ان کے لیے رحمت کی دعا کریں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ اگر نیک ہوتے ہیں تو ان کی نیکی کا فائدہ بھی دنیا میں پہنچتا ہے اولاد کو، اور وہ زندہ ہوں تب بھی، اور اگر وہ فوت ہو جائیں تب بھی ان کی نیکی کا بدلہ اولاد کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے. کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، تو جب وہ اچھا کریں گے تو اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے گا. اب آپ دیکھیں کہ باپ فوت ہو چکا ہے اور بچے یتیم ہیں. ابھی یتیم بچے آپ کو پتا ہے، نابالغ بچے، چھوٹے بچے، اور باپ نے ان کے لیے جو کچھ رکھا ہے اس کو کوئی اور لک آفٹر کرنے والا نہیں. کوئی بھی چور ڈاکو اس کو اٹھا سکتا ہے اس خزانے کو، اور وہ دیوار بارشوں سے اور موسم کے اثرات سے خراب ہو رہی ہے. تو کس طرح خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، وہ دیوار بنا دیتے ہیں دوبارہ، اس پر اس کو محفوظ کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں کہ اس شہر والوں نے تو کھانا نہیں دیا ہمیں اور آپ ان کی دیوار بنا رہے ہیں. تو پھر سمجھ نہ آنے والی بات ہے نا. لیکن کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ بعض اوقات ایک خیر ہم تک آ رہی ہوتی ہے ایک سبب کے ذریعے، وہ سبب ہم کو اچھا نہیں لگتا، ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں یا ہٹانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہٹ جائے ہماری زندگی سے، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی خیر پہنچا رہا ہوتا ہے. اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے. اس کو رحمت کہتے ہیں. ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں نا، کیسے مانگتے ہیں؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. فوراً جب بھی چاہیں کہ اللہ آپ پر رحم کر دے، کوئی تکلیف ہو، سر درد ہو، بیماری ہو، کوئی مشکل آ رہی ہو، تو کہیں، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ مجھ پہ رحم فرما. لیکن یہ دعا بہت ہی بہترین دعا ہے. یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مانگی تھی. ٹھیک، اللہ کی رحمت مانگی تھی. تو یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا.
میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے تھے. پھر جب حقیقت سامنے آتی ہے تو انسان خود بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ میں کتنا نادان ہوں، کتنا لا علم ہوں، کتنا جاہل ہوں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. یہ ایک عادل بادشاہ کی کہانی ہے. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا، یعنی اس کی حکومت مضبوط تھی اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، یعنی کہ اس کا شیڈ پانی کا کالا تھا. یعنی پانی کا اپنا تو کوئی رنگ نہیں ہوتا، پانی کا رنگ کون سا بن جاتا ہے؟ جب صاف شفاف دن ہو تو پانی نیلا نظر آتا ہے، اور جب اندھیرا ہو رہا ہو تو کیسا نظر آتا ہے؟ کالا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ گیا کہ جہاں دن ڈوب رہا تھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. یعنی تمہارے پاس اقتدار ہے، پاور ہے، تم جو چاہو ان کے ساتھ کرو. لیکن کیسے تھے ذوالقرنین؟ انہوں نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. یعنی ہر ایک کو سزا نہیں دیں گے، صرف ظلم کرنے والے کو. کیونکہ جب انسان کے پاس پاور آتی ہے تو اس کی بعض اوقات عقل چل جاتی ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر نگران ہے اور اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے. تو وہ اقتدار کے نشے میں، حکومت کے نشے میں بعض اوقات لوگوں پہ ظلم ڈھانے لگتا ہے. تو ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، جو صرف ظلم کرے گا میں اس کو سزا دوں گا. پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت سزا دے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، جیسے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی سزا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. تو نیکی کا بدلہ اچھا دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا. ذوالقرنین ایسا بادشاہ تھا جس کو اللہ نے بہت وسائل دے رکھے تھے، اور وہ ان وسائل کو پا کر عیش و عشرت کا شکار نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے بندگان خدا کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرتا. یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم اسے جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یعنی کہیں آرام سے چین سے بیٹھا نہیں، مشرق اور مغرب اور پھر ایک اور طرف، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی، یعنی بالکل اجنبی لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے، یعنی مضبوط وال بنا دے. اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، مجھے تم سے کوئی ٹیکس نہیں چاہیے. اس سے کیا پتا چلتا ہے ذوالقرنین کی نیکی کا، کہ وہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. ایک اچھے بادشاہ اور ایک اچھے اقتدار کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے بٹورتے نہیں ہیں کچھ، بلکہ وہ اس لیے محنت اور کام کرتے ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. اور یہی خوبی تھی ذوالقرنین کی. تو اس نے کہا تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ. حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا. کیسی زبردست ٹیکنالوجی تھی اس کے پاس، یعنی خدا کا خوف بھی تھا اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھا. ایسا ہی ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، دین اور دنیا دونوں میں اسٹرانگ ہونا چاہیے. مثلا آپ کے پاس دین کا علم بھی ہو تاکہ آپ کی آخرت خراب نہ ہو، اور آپ کے پاس دنیا کا علم بھی ہو تاکہ آپ دنیا میں دھوکہ نہ کھائیں اور ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں. یعنی مسلمان ایسی زندگی بسر نہیں کرتا کہ جس میں نہ کوئی سیکھے، نہ پڑھے، نہ لکھے اور بیکار میں ادھر ادھر وقت ضائع کر دے. اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا. آپ دیکھیے تانبا پگھلانا، آپ بھلا اپنے گھر میں لوہا پگھلانے کی کوشش کریں، یا جو کھانا جس پاٹ میں پکاتے ہیں بھلا کبھی وہ پگھلا؟ وہ کبھی نہیں پگھلا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ معمولی آگ نہیں تھی، وہ آگ زبردست قسم کی تھی اور کسی خاص قسم کی تھی جس پر وہ دھاتیں پگھل گئیں، اور ان کا ٹیمپریچر بھی زیادہ تھا. یہ بند ایسا تھا
کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا، سوراخ کرنا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، سبحان اللہ، اتنا کچھ کر کے، اتنی زبردست ترقی، اتنا دین اور دنیا سب کچھ ہوتے ہوئے، اتنا بڑا بند بنا کے کہ جسے کوئی عام انسان سوچ ہی نہیں سکتا، کہتے کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب نے مجھے توفیق دی، یہ میرا کمال نہیں۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ انسان کتنی بھی بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لے، ہمیشہ اپنے رب کی تعریف کرے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، یعنی میں نے تو دیوار بنائی ہے، اللہ اس کو آرام سے ڈھا سکتا ہے، اور میرے رب کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج اپنے مقرر وقت پر نکل آئیں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج دیوار میں روزانہ سوراخ کرتے ہیں، یعنی اب بھی کرتے ہیں، جب اتنا سوراخ کر لیتے ہیں جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ چلو، کل تم اسے گرا دو گے، لیکن اگلے دن وہ واپس آتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اپنی اس مدت کو نہیں پہنچ جاتے جو اللہ نے مقرر کی ہے، یعنی جب اللہ چاہے گا، یعنی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جب اللہ چاہے گا تو یاجوج ماجوج اس دیوار کو ڈھا سکیں گے، اور جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اب ان کو لوگوں پر مسلط کیا جائے تو وہ اس میں سوراخ کریں گے۔ جب سوراخ اتنا کر چکیں گے کہ سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہے گا اب واپس چلو، کل انشاءاللہ تم اس کو گرا دو گے۔ اب آخری مرتبہ سردار انشاءاللہ کہے گا، چنانچہ جب اگلے دن واپس آئیں گے تو دیوار اسی حالت پر ہوگی جس پر وہ اسے چھوڑ کر گئے ہوں گے، اور وہ اسے گرا کر لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ وہ پانی کے چشموں سے پانی چوس کر ختم کر دیں گے، دنیا سے پانی ختم ہو جائے گا، لوگ ان کے خوف سے اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے، پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر لوٹیں گے، اور اس سے وہ سمجھیں گے کہ وہ زمین والوں پہ بھی چھا گئے اور آسمان والوں پر بھی چھا گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں گدی کے پاس ایک کیڑا مسلط کرے گا، یعنی پیچھے، جو ان کی موت کا سبب بنے گا۔ یعنی وہ سب کے لیے مصیبت کا سبب ہے، لیکن ان کی موت کا سبب چھوٹا سا کیڑا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدہد سے بھی بڑے بڑے کام لے لیتا ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی بڑے بڑے بادشاہوں کی موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی چیز حقیر نہیں، بیکار نہیں، چھوٹی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان کے گوشت اور خون سے زمین کے کیڑے مکوڑے اور جانور خوب سیراب ہو کر انتہائی صحت مند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے اور ایسی چیزیں ہم دیکھنے سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہوں، کیونکہ بہت فتنوں کا اور بہت آزمائشوں کا وقت ہوگا۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونک دیا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب فوت ہو جائیں گے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کر دوڑ رہے ہوں گے۔ اب کیا ہوگا، کوئی مشرق سے اٹھے گا، کوئی مغرب سے اٹھے گا، اور سب کو ادھر سے فوج آ رہی ہے، کوئی ادھر سے لوگ اٹھ رہے ہیں، اور ایک تہ نہیں، تہوں کی تہیں زمین سے لوگ نکل رہے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہوں گے۔ بہت زبردست بھیڑ، ایسی بھیڑ جو آج تک کبھی کسی نے دیکھی نہ ہوگی۔ اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی بات نہیں سنتے، اس کی طرف سے اندھے بہرے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ یعنی اعمال کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ پیچھے رہنے والے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئی، صرف دنیا دنیا، اٹھتے ہیں تو دنیا کی یاد، سوتے ہیں تو دنیا کے غم،
ساتھ لے کے سوتے ہیں، اور سارا دن صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے دوڑتے گزر جاتا ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، انہیں اپنی غلطی کا بھی احساس نہیں ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. یعنی جو لوگ صرف دنیا کے لیے کوششیں کرتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی اجر نہ ہوگا، کوئی موقع نہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کو راضی کر سکیں. ان کا قصور کیا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کی نظر میں دنیا کی کامیابی بڑی کامیابی تھی، لہٰذا وہ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر دنیا کے لیے دوڑتے رہے. جب انہیں سمجھایا بھی گیا کہ یہ حرام کام ہے، غلط کام ہے، مت کرو، تو انہوں نے سمجھ کر نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے کیا سوچا کہ اس سے ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے، اور انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. سوچئے ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ آنکھیں بند کر کے اس بات پر غور کریں کہ ایک وقت ہوگا آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب بیچ میں کوئی بھی انٹرپریٹر نہیں ہوگا اور سامنے آگ جل رہی ہوگی، اور اس وقت انسان پوری طرح رب کے کنٹرول میں. رب کے کنٹرول میں تو ہر وقت ہے، لیکن اس وقت اس کا انجام رب کے پاس ہوگا. وہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو چھوڑ دے. تو سوچئے اس وقت ہم کیا چاہیں گے اپنے لیے کہ رب ہمیں بخش دے. اس کے لیے ہمیں آج کچھ کرنا ہے. آج کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں؟ کہ ہم وہ کام کریں جن سے رب ہمیں بخش دے. اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہ رکھتا ہوگا. اس کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہوگی. یعنی دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑے سے بڑی پرسنالٹی اللہ کے ہاں مچھر کے پر برابر بھی نہیں. اور فرمایا کہ یہ آیت پڑھو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کو ہم کوئی ویٹ نہیں دیں گے. تو اگر ہم ساری دنیا میں بھی مشہور ہو جائیں اور ہماری بہت عزت ہو جائے اور بہت سے ہمارے چاہنے والے پیدا ہو جائیں، لیکن اگر اللہ کی نظر میں ہمارا کوئی مقام نہیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. اس کے برعکس بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس جگہ سے نکل کر جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا. لوگ کہتے ہیں جنت میں جا کے بور ہو جائیں گے پھر رہنا ہی پڑے گا. نہیں، جو جنت میں جائے گا وہ نکلنا ہی نہیں چاہے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، میں ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے. بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، یعنی جو سمجھتا ہو کہ رب کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ نہ بنائے، معبود نہ بنائے. ہر کام سب سے زیادہ اپنے رب کی پسند کا ہی کرے.